حاضرین، آج کا موضوع ہے کہ کیا عربی کو ملک کے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اسکول میں گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک نافذ ہونا چاہیے؟ عربی زبان کو پڑھانا چاہیے لازمی مضمون کے طور پہ۔ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنیاد پہ 1 فروری کو پاکستان کی سینٹ نے ایک ممبر ہے سینٹ کے جن کا نام ہے جاوید عباسی، جو کہ PMLN سے ہیں، انہوں نے ایک پرائیویٹ بل پیش کیا 1 فروری کو 1 فروری پاکستان کی سینٹ میں، اور اس پرائیویٹ بل میں یہ چیز شامل تھی کہ عربی کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جائے اسکول میں، لازمی مضمون کے طور پہ، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے اسکولوں میں 1 جماعت سے لے کے 6 جماعت، 7 جماعت سے لے کے 12 جماعت تک عربی کو لازمی مضمون کے طور پہ پڑھایا جائے، اور یہ بل منظور ہو گیا۔ یہ نہیں کہ بل جو تھا وہ مسترد ہو گیا، بل منظور ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے کہ آپ ایک زبان، ایک غیر ملکی زبان، اس کو آپ نافذ کر رہے ہیں اسکول میں لازمی مضمون کے طور پہ۔ غیر ملکی تو خیر اس پہ لوگ جو ہے متفق شاید نہ ہوں کہ عربی جو ہے وہ مسلمانوں کی قرآن کی زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے، عربی جاننا ضروری ہے، مگر بات یہ ہے کہ پاکستان کے تو پہلے ہی اتنے مسائل ہیں زبان کے ایشوز پہ، جس پہ ہم نے پہلے بات کی، اردو، سندھی، پنجابی، بلوچی، سرائکی، پشتو، کشمیری، انگریزی اس کے ساتھ لگا لیں، پھر آپ عربی لگا لیں، تو اس میں آپ عربی جو ہے اس کو شامل کر رہے ہیں۔ اگر اب یہ بل جو ہے قومی اسمبلی میں جائے گا، جو سینٹ نے پاس کیا، اور اگر قومی اسمبلی نے اس بل کو منظور کر لیا تو عربی زبان جو ہے وہ پورے پاکستان کے اسکولوں میں لازمی زبان کے طور پہ نافذ ہو جائے گی۔ اس پہ کئی سوالات اٹھتے ہیں۔ کیا اس کی ضرورت تھی؟ کیا یہ ایک حقیقت پسندانہ سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ عربی زبان کو جو ہے پاکستان میں نافذ کر دیا جائے؟ 2 رائے ہیں اس پہ۔ پہلی رائے تو یہ ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جنہوں نے اس کی حمایت کی وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پاکستان کے مشرق وسطیٰ عرب ممالک کے ساتھ تعلقات، پاکستانی جو لوگ ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں عربین پیننسولا، جس میں سعودی عرب، خلیج کی ریاستیں اور عرب ممالک میں، تو اگر ان کو عربی آتی ہے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان ممالک میں مصر کے بھی لوگ ہیں، شام کے بھی لوگ ہیں، عراق کے بھی لوگ ہیں، وہ عربی بولتے ہیں، مگر تو کیا عربی زبان کی وجہ سے ان کو کوئی فوقیت دی جاتی؟ نہیں دی جاتی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ عربی زبان جو ہے چونکہ ہمارے لیے ضروری ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، تو ہمیں آنی چاہیے، یہ ہمارے فائدے میں ہے۔ جو مخالفت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہی ہمارے یہاں زبان کا مسئلہ ہے، پہلے ہی انگریزی جو ہے لوگوں کو نہیں آتی، اور انگریزی جو ہے وہ سرکاری زبان ہے، اور انگریزی کمزور ہونے کی وجہ سے جو طالب علم ہے، خاص طور پر سرکاری اسکولوں کے اور بھی اسکولوں کے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے ملازمتیں حاصل کرنا، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے آگے بڑھنا، اور انگریزی جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ عربی بھی ہے، آپ UN کی جو لینگویجز ہیں اس میں کون سی لینگویجز ہیں؟ اس میں انگریزی ہے، اس میں فرینچ ہے، اس میں اسپینش ہے، اس میں رشین ہے، اس میں چائنیز ہے، اور اس میں
چھٹی زبان جو ہے وہ عربی بھی ہے. تو جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنے یہاں کے یہ تو طے کر لیں کہ پاکستان کس طریقے سے زبان کے مسئلے سے نمٹے گا کہ انگریزی جو ہے وہ اگر صحیح طریقے سے پڑھائی جاتی پرائمری سے لے کے سیکنڈری تک تو لوگوں میں جو کمی ہے, جو اعتماد کی کمی ہے, جو صلاحیتوں کی کمی ہے انگریزی زبان میں, وہ نہیں ہوتی. اردو زبان اس میں بھی لوگوں کو عبور حاصل نہیں ہے, وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی. اب آپ عربی جو ہے وہ نافذ کر رہے ہیں, تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں, خاص طور پہ جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں کئی لاکھ, ان کو تو پھر کوئی زبان بھی نہیں آئے گی, کسی زبان میں عبور حاصل نہیں ہوگا. تو یہ میرے خیال میں جو منطق ہے اس کے خلاف ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے تھی کہ اردو اور انگریزی یہ دو زبانیں جو ہیں, حکومت جو ہے, جو ریاست ہے, ان کو فوقیت دیتی, اور جو باقی زبانیں ہیں, مقامی زبانیں ہیں, ان کو فوقیت دیتی. اور پھر یہ کہنا کہ عربی زبان جو ہے اس کی وجہ سے, اور یہ نئی بات نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ متحدہ پاکستان کے وقت جب مشرقی و مغربی پاکستان ایک تھے, اور جب یہ زبان کا مسئلہ اٹھ رہا تھا, اور بنگالی کو جو ہے وہ قومی زبان کو درجہ نہیں دیا گیا تھا, اردو کو دیا گیا تھا, بعد میں بنگالی کو سن 55 میں دے دیا گیا. تو یہ ایک تجویز آئی, یہ بات ہے 1950 کی کے آس پاس, کہ جو ایجوکیشنل کانفرنسز ہوتی تھیں متحدہ پاکستان میں, کراچی میں ہوتی زیادہ تر, اس میں تجویز آئی کہ آپ چھوڑیں, اردو کو چھوڑیں, بنگلہ کو چھوڑیں, عربی کو قومی زبان بنا دیں. عربی کو پورے پاکستان کی قومی زبان بنا دیں. تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا جو خلیج ہے مشرقی مغربی پاکستان میں, اور جو خلیج ہے مغربی پاکستان کے مختلف قومیتوں کے درمیان, اس خلیج کو پاٹنا آسان ہوگا اگر عربی جو ہے ایک قومی زبان بن گئی. تو وہ جو تجویز تھی وہ منظور نہیں ہوئی. یہ بات ہے آج سے 70 سال پہلے کی, 60 سال پہلے کی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی کہ فارسی کو بنا دیں. تو یہ مطلب ہم لوگ ابھی ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے. بنیادی جو ایشوز ہیں, جو زبان کا مسئلہ ہے, اور ایک نیا آپ نے ایک کنٹروورسی شروع کر دی, نیا ایشو کھڑا کر دیا کہ عربی جو ہے اس کو نافذ کیا جائے گا. اگر قومی اسمبلی نے وہ بل پاس کر دیا جو کہ سینٹ نے پاس کر دیا, اور عربی کوئی اتنی آسان زبان نہیں ہے, مطلب زبان تو مشکل ہوتی ہے, آسان ہوتی ہے, کہتے ہیں اسپینش بڑی آسان ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جس کو شوق ہے زبانیں سیکھنے کا تو وہ سیکھے, مگر کم از کم جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو انگریزی اور اردو یہ دو زبانیں ہیں جن کو اہمیت دینی چاہیے. اور یہ پھر طالب علموں پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ, جیسے آج کل کے زمانے میں جو ٹرینڈ ہے, جو رجحان ہے, وہ یہ کہ چائنیز سیکھی جائے, چائنیز لینگویج, کنفیوشس سینٹرز, کیونکہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی دوسری بڑی پار ہے, سی پیک ہے, چائنا پاکستان اکانومک کوریڈور ہے, تو چینی زبان سیکھیں. اور اس کے پیچھے ایک معاشی جو مقصد ہے وہ نظر آتا ہے. تو آپ چائنیز سیکھیں, بلوچی جو ہے وہ چائنیز سیکھیں, اور چائنیز جو ہے وہ بلوچی سیکھیں. تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے میرے خیال میں کہ یہ شوشے چھوڑنا, ریاست کے پاس کچھ اور ہے نہیں, حکومت کے پاس اور کچھ اور ہے نہیں, معاشرے کے پاس کچھ اور ہے نہیں, تو ہر 2-3 مہینے پہ کوئی سوچا چھوڑ دیا, کوئی فیلر جو ہے کوئی اس طرح سے. تو اب یہ کنٹروورسی جو ہے وہ عربک کی, کہ عربی کو آپ بنا دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو مشرق وسطیٰ میں, کہ جو 20 کے قریب عرب ممالک ہیں, 20-22 کے قریب عرب ممالک ہیں, وہاں ہمارے لیے آسان ہوگا. تو بھئی دنیا میں تو اور بھی ممالک ہیں. جو اسپینش ہے وہ پورے لاطینی امریکہ میں بولی جاتی ہے سوائے برازیل کے. فرینچ جو ہے وہ افریقہ میں بولی جاتی ہے تقریباً 15-20 ممالک میں اور جگہوں پہ. انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. رشین جو ہے وہ بھی بولی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے وسط ایشیا میں, فارمر سوویت یونین میں, مشرقی یورپ کے کچھ ممالک میں. تو یہ کہنا کہ عربی جو ہے اس کی وجہ سے
ہمارے لیے دروازے کھل جائیں گے, ہمارے لیے آسانیاں ہو جائے گی, یہ ایک مفروضہ ہے. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اصل ایشوز ہیں اسے جو ہے وہ توجہ ہٹائی جائے. ہمیں توجہ جو ہے وہ اصل ایشوز پہ رکھنی چاہیے جو کہ بہت ہی گھمگیر ہیں, معاشی, سیاسی, سماجی, خارجہ امور کے بارے میں جو ایشوز ہیں, جو خطرات ہیں. اب ہم ایک نیا پینڈورا باکس کھول رہے ہیں, تو اس کو میرے خیال میں سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا کہ جن کو شوق ہے عربی سیکھنے کا وہ اپنے طور پر سیکھ لیں. کسی نے تعلیم حاصل کرنے سے کسی کو نہیں روکا, پڑھنے سے کسی کو نہیں روکا, زبان سیکھنے سے کسی کو نہیں روکا. بہت شکریہ.